السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی انتظار اظہار کی ایپیسوڈ 46، 47 اینڈ 48۔ مس خان، آپ کی آئی ڈی کارڈ کہاں ہے؟ کمرے میں آتے ساتھ ہی حاشر نے اشال سے پوچھا۔ وہ تو بھایا کے پاس ہے، ڈرتے ڈرتے ہی بتایا۔ ان کے پاس کیا کر رہا ہے؟ آئی برو اچکا کر پوچھا۔ جواباً وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں امریکہ، سو جو تیاری ویاری کرنی ہے کر لیں۔ حیرانی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نہیں جانا چاہتی، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ آپ سے نہیں پوچھا، بتا رہا ہوں، کہتا وہ صوفے پر بیٹھا۔ اشال حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کل یہی تو کہا تھا اس نے کہ اس کی مرضی جہاں رہنا جائے، اب کیا ہو گیا؟ اس میں اتنی حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، بیوی ہے میری آپ کو ساتھ رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا ہی کام ہے۔ اسے دیکھتا ہوا وہ بولا، میں یہی رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اب کی لہجہ بدلا، وہ صوفے سے اٹھا، اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ بیوی ہیں آپ میری، جہاں لے کر جانا چاہوں لے کر جا سکتا ہوں، جو 3 بار قبول ہے بولا تھا نا۔ وہ یہی اقرار کیا تھا کہ شوہر کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہوگا، مگر 3 بار قبول ہے تو آپ نے بھی تو بولا تھا نا، آپ نے بھی اقرار کیا تھا نا یہی۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا مگر آج بولنا تھا۔ مس خان، جو کہہ رہا ہوں وہ کرتی جاؤ، ورنہ جب میں نے کروانا شروع کیا نا پھر تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی، سمجھی؟ انتہائی سخت لہجے میں وہ کہتا۔ اب پیچھے ہوا۔ آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اب وہ رو رہی تھی۔ پہلی بات اپنے آنسو صاف کرو، سخت قسم کی نفرت ہے مجھے ان سے، اور دوسری بات میں زبردستی کر رہا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بات پر وہ اب باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ مت کریں پلیز اشال، اس وقت زہر لگ رہی ہو تو مجھے، اس لیے یہ رونا دھونا بند کرو اور اپنے ڈاکومنٹس دو، مجھے آگے ہی اس کام میں بہت وقت لگے گا، مجھے نہیں نہ جانا پلیز۔ وہ ابھی بھی اسی بات پر اٹکی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ وہاں تم پر کوئی سختی کسی قسم کی پریشانی نہیں دوں گا، بس تم میرے ساتھ وہاں رہو گی، اسے یقین دلانا چاہا۔ مجھے یہی رہنے دے، میں یہی صحیح ہوں بھائی کے پاس، پلیز۔ یہاں نہ ہی تو تمہارا بھائی ہے نہ ہی تمہارا شوہر، اور جو زندگی اس گھر میں لڑکیاں گزار رہی ہیں نا، یقین کرو مس خان تم وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گزار سکتی، اس لیے شرافت سے چلو میرے ساتھ، ورنہ جو میں کروں گا وہ پھر سوچ لو کیسا ہوگا۔ آخر میں اسے دھمکی دی۔ وہ اب خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی، کچھ لمحے وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا، وہ سائڈ پر ہوئی، وہ وہیں اسی طرح بیٹھا رہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کسی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہونے دوں گا، خوش نہیں رکھ سکا تو دکھ بھی نہیں دوں گا، یہ حاشر خان کا تم سے وعدہ ہے۔ اشال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کچھ یاد آیا، اتنا کچھ کہ سارا وجود کانپ گیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اسے نظریں جھکا لی۔ یہ شخص پیارا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو بات دل کے قریب اس شخص کی تھی شاید ہی وہ کسی اور کی ہے۔ اپنے ڈاکومنٹس دیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، وہ سب بھایا کے پاس ہی ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ وہ لاپرواہ تھی، بے انتہا لاپرواہ اپنے ان معاملات میں، تو وہ بالکل بھی لاپرواہ سی تھی۔ سب کچھ بھائی کے پاس ہے تو آپ میرے پاس کیا کر رہی ہیں؟ مسکرا کر کہا۔ اشال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اف اللہ، یہ بندہ مسکراتا بھی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، پھر واپس سے نظریں جھکائی۔ اور پلیز اشال، میرے سامنے رویا نہ کریں، مجھے آنسو سے نفرت ہے، اور جب آپ روتی ہیں نا تو مجھے آپ سے بھی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ عورت کو بالکل انم کی طرح ہونا چاہیے، مضبوط۔ رونا دھونا یہ کمزور لڑکیوں کا کام ہوتا ہے۔ انم کے ذکر میں پر بے اختیار اس کا دل بہت دکھا تھا۔ وہ ویسے ہی خاموشی سے بیٹھی رہی تھی، شام تک اپنے سارے ڈاکومنٹس منگوائیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اشال نے اسے دیکھا اور پھر بے اختیار اسے زاریان کی یاد آئی۔ وہ بھی ایسے ہی دلاسے دیا کرتا تھا۔ ایک بار پھر سے رونا آیا مگر خود پر ضبط کیا، وہ باہر چلا گیا۔ پیچھے اس نے بھی زاریان کو کال کر کے سارے ڈاکومنٹس منگوا لیے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا وہ تیار ہو رہا تھا، خود پر پرفیوم چھڑکا، پھر واچ پہنی، موبائل ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ کچن کے پاس سے گزرتا وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا۔ کچن سے آتی برتنوں کی آوازیں واضح چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ آج سدرا آئین پر ظلم کی انتہا کر رہی ہے۔ اوف ماڑا، تمہاری سارا برتن توڑے گا۔ آمنہ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی، خیر ہے یار، تمہارے شوہر کے پاس بہت پیسہ ہے، اور لے آئے گا۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھتی ہوئی وہ بولی، اچھا ماڑا، باتیں نہ کرو، خان آ گیا ہے، اب ناشتہ کرے گا، جلدی کرو۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی۔ تم اسے خان جلاد بولا کرو، وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے اس پر، ہمارا توبہ ہے۔ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی وہ بولی۔ باہر بیٹھا وہ کب سے ناشتے کا ہی انتظار کر رہا تھا، ہم یہ لے کر جاتا ہے تم جب تک چائے لے آئے۔ وہ دوسری کھانے کی اشیاء باہر ٹیبل پر لے کر گئی۔ شکر ہے، ورنہ مجھے لگا کہ آج رات مجھے یہیں ناشتے کے انتظار میں گزرے گی، زاریان نے آمنہ سے کہا۔ جواباً وہ مسکرائی۔ زاریان نے اس کے ڈمپلز کو دیکھا اور انہیں دیکھ کر وہ بھی مسکرا گیا۔ اس کی عادت تھی ناشتے سے پہلے چائے پینے کی، مگر آج چائے کہاں
बन रही थी। आज तो पाए बन रहे थे जो बनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आमना, मुझे चाय मिलेगी आज? वो माड़ा हमलाता है। वो कहती किचन की तरफ गई। बस ला रही हूँ। इसके कहने से पहले ही सिद्रा पोल पड़ी। फिर चाय की ट्रे लेकर वो बाहर आई। ज़ारियान ने इसे देखा। इसके सामने चाय रखी। पियो चलात खान, आज क्या याद रखोगे? सिद्रा अम्मी ने चाय पिलाई थी। मानी खेजी से मुस्कुराती वो चेयर घसीट कर बैठी। चाय का पहला घूंट लिया और अगले घूंट में ज़ारियान को बहुत बुरी तरह से उछू लगा। आमना ने पहले ज़ारियान को देखा, फिर सामने बैठी सिद्रा को देखा। सिद्रा मैडम, आज सारा शुगर मेरी ही चाय में डाल दी है। खांसी रोकते वो बोला, क्यों, ज़्यादा पड़ गई क्या? मासूमियत से आंखें झपकाती हुई वो बोली। ज़ारियान बहुत अच्छे से समझ गया था इसकी ये चाल। हम और ला दे, आमना ने कहा। नहीं यार, रहने दो, अब तुम कुछ और डालकर बदला लोगी, वो चेयर से उठता हुआ बोला। इसकी बात सुनकर आमना को दुख सा महसूस हुआ। ज़ारियान ने इसे देखा। इट्स ओके माड़ा, मैं मजाक कर रहा था। आमना के गाल को थपकाता वो बोला। एक लम्हे में आमना का चेहरा लाल हुआ। सिद्रा ने उन्हें देखा और फिर नजरें घुमाई और चाय का कप लबों से लगाया। वाकई चीनी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि दिल में जाकर लग रही थी। और तुम डॉक्टर साहिबा, तुम बस लोगों को दवाइयाँ ही दो, मेहरबानी करके किचन का रुख मत करो, वो इसे सर पर हाथ रखता हुआ बोला। सिद्रा का दिल बहुत बुरी तरह से धड़का। अल्लाह हाफिज़ कहता वो बाहर निकल गया। सिद्रा ने आमना को देखा। मैं जा रही हूँ आमना, इसने कहा। चेयर से उठी और अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। अब पीछे आमना अकेली थी। इसे अशाल ही याद आ रही थी। सब कुछ रुक गया था, इसकी खुशियाँ, ख्वाहिशात, सब कुछ। अब कुछ बचा भी था तो सिर्फ हया के साथ गुजारे वो लम्हे। साइम को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी, सैलरी भी अच्छी थी। अजलान भी दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया था, मगर दिल दोनों बाप बेटे के बंद हो चुके थे। अभी भी वो ऑफिस से आया था जब सामने ही सोफे पर नूर बैठी हुई थी। वो आज आई थी, इसे देखकर खड़ी हुई, फिर इससे मिली। कैसी हो गुड़िया? सामने सोफे पर बैठे साइम ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक हूँ। कुछ देर गुजरी थी जब अजलान हाथ में पानी का गिलास लिए किचन से बाहर आया। नूर ने इसे देखा और बेइख्तियार वो मुस्कुरा गई। ये वो काम था जो कभी हया करती थी। साइम ने इसके हाथ से गिलास लिया, फिर इसे अपनी गोद में बिठाया। बारी बारी इसके गाल झूमे। अजलान मुस्कुराया। नूर ने इसे मुस्कुराता देखा। वो मुस्कुराता था तो यूँ लगता था जैसे हया मुस्कुरा रही हो। इसके दाएं गाल पर डिम्पल पड़ता था, इस तरह जिस तरह हया को पड़ता था। देखते ही देखते नूर की आंखें नम हुई। वो वहाँ से उठ गई। कम से कम यूँ साइम के सामने वो नहीं रो सकती थी। अंदर किचन में अम्मी शाम की चाय बना रही थी। छोड़ी अम्मी, मैं बना देती हूँ। उन्होंने इसे देखा, फिर वापस से अपने काम में मशगूल हो गई। क्या हुआ? नूर ने पूछा। कुछ नहीं, कहती ऊपर कैबिन से चीनी वाला डब्बा निकाला। कुछ तो हुआ है, अब मुझसे भी छुप पाएगी क्या? हया याद आ गई थी। उन्होंने बताया वो भी इसी तरह ही करती थी। जब भी सफ़िया बेगम कोई काम करती तो वो इसी तरह कहती थी। ज़्यादातर तो वो ये नौबत ही नहीं आने देती थी। नूर ने उन्हें अपने साथ लगाया, फिर इनके गाल पर प्यार किया। वो रो रही थी, दुपट्टे से आंसू साफ किए। नूर, मेरी हया हीरा थी, हीरा, इस जैसी कोई लड़की नहीं है, वो नम लहजे में बोली। इनका लहजा ऐसा था कि नूर खुद भी रोने लग गई। चूल्हे पर रखे पानी को देखा जो अब उबल रहा था। चूल्हा आहिस्ता किया, फिर उन्हें अपने गले से लगाया। नूर के जाने के बाद ही इस घर में हया आ गई थी। अब हया के जाने के बाद घर एक बार फिर से वीरान सा हो गया था। इनके आंसू साफ किए, फिर उन्हें प्यार किया। जब से हया गई है घर काटने को आता है मेरा। उबलते पानी में चीनी पत्ती डालती वो बोली। कुछ देर इनके दरमियान खामोशी रही। अम्मी भाई की शादी करवा देना। उन्होंने इसे देखा। देखेंगे अभी कुछ इस बारे में, कहती कप में चाय डालना शुरू हो गई। फिर नूर ने ट्रे उठाकर बाहर लाई। फारूक साहब ही आ गए थे। अब बागीचे में वो सब बैठे हुए चाय पी रहे थे। वक्त भी यही था, शाम भी वही थी। वक्त भी वही था, शाम भी वही थी, चाय भी वही थी, जगह भी वही। बस नहीं थी तो वो खुशी, वो इत्मीनान नहीं था। किसी के चेहरे पर भी खुशी नहीं थी। सब बस एक रूटीन पूरी कर रहे थे। दिन गुजरते गए। आज ज़ारियान और आमना की शादी को भी 3 माह हो गए थे। हया को गए भी 2 माह और 4 दिन हो गए थे। सब कुछ वैसे ही चल रहा था, कुछ नहीं रुका था। बस अगर रुक गया था तो साइम, फारूक, क्या हुआ है तुम्हें आज? सिद्रा ने आमना से पूछा, जिसका चेहरा आज मुरझाया हुआ था। बस माड़ा, तबीयत अजीब हो रहा है, गंदा सा मुँह बनाती वो बोली। ज़ाहिर बात है, जब अजीब से शगुफे के साथ रहोगी तो तबीयत भी तो अजीब ही होगी ना। माड़ा, तुमको डर नहीं लगता खान से? आमना हैरान होती हुई थी इसकी इन बातों से। वो तो इसकी आवाज़ से भी डरती थी और एक हिजरत थी जो मुँह पर ही इसे सुना देती थी। डर? इससे एक चूहा न डरे, मैं डरूंगी? तुम बताओ कैसा फील हो रहा है? पता नहीं माड़ा, दिल अजीब अजीब हो रहा है। तुमने ज़ारियान को बताया? नहीं। क्यों नहीं बताया? जाओ इसे बताओ कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर को दिखाए तुम्हें। तो माड़ा, तुम भी तो डॉक्टर है ना, तुम ही देख ले। मैं डॉक्टर हूँ। खैर ये बताओ, कभी पहले ऐसा हुआ है फील?
نہیں ماڑا، قسم سے ہمیں تو جلدی علی خان سے بھی نہیں لگتا تھا۔ اچھا، ایک عجیب سا خیال ذہن میں آیا، میرے ساتھ کل ہاسپٹل چلنا، وہاں مشینری ہوگی، ٹیسٹ کروں گی، پھر پتہ چلے گا۔ ویسے ماڑا اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہوگا، تم کوئی دوائی لکھ دو، خان لے آئے گئے۔ اسے دیکھا اور پھر مسکرا گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا مگر آمنہ وہ نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ آج امریکہ آ گئے تھے، یہاں ایک فلیٹ تھا، چھوٹا تھا مگر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اشال کا اگر کچھ اچھا لگا تھا اس گھر میں تو وہ بالکنی تھی، جو انتہا کی خوبصورتی۔ حاشر نے اسے دیکھا، کچن وہ اس طرف ہے، جائیں جلدی سے چائے بنا کر لے آئیں میرے لیے۔ اس گھر کا جائزہ لیتا دیکھ کر وہ بولا۔ اشال نے اسے دیکھا، ابھی تو سفر سے تھکی ہاری آئی تھی۔ واقعی شادی کے بعد عورت کی کوئی تھکاوٹ مانی نہیں رکھتی۔ وہ یہ سوچتی کچن کی جانب مڑی۔ رکو، صوفے پر بیٹھتے ہوئے حاشر نے اسے پکارا، جی اپنے لیے بھی چائے بنا کر باہر لے آؤں۔ اشال نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے کچن کی طرف چلی گئی۔ ابھی ایک امتحان اور بھی باقی تھا اس کا، جو اسے انم نعمان کو دینا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا، آخر کیسے وہ یہ سب انم کو بتائے گا۔ آج گھر پر کوئی نہیں تھا۔ نورین بیگم اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی، جو نور نے ہی انہیں بھیجا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی مگر ان کی دوست کی طبیعت بہت ناساز تھی، اس وجہ سے نور نے ہی کہا کہ چلی جائیں۔ حیات صاحب تو آفس میں تھے، آج وہ اکیلی ہی تھی۔ ابھی اسے بے انتہا بے حد مرتضیٰ یاد آ رہا تھا۔ کالز کر چکی تھی مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ رات کو اسے میسج بھی کیا تھا کہ وہ اپنا نمبر بند کر رہا ہے، جب کھولے گا تو کال کرے گا، مگر دل کہاں سنتا تھا، بار بار اسے ہی پکار رہا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی وہ اب اس کے سارے میسیجز دوبارہ سے پڑھ رہی تھی۔ وہ سارے میسیجز جب سدرا ہسپتال تھی تو ساری رات میسیجز پر ہی بات کی تھی، پھر ابھی کے بھی وہ میسیجز جو وہ کرتا رہا تھا۔ کچھ موبائل اسکرین پر گرا، وہ رو رہی تھی، بے حد یاد آ رہا تھا آج وہ۔ دل بند سا ہو رہا تھا اس کے میسیجز پڑھ کر، تصویریں دیکھ کر۔ ایک تصویر پر وہ رکی، یہ اس کی آرمی یونیفارم میں تصویر تھی۔ یہ جانے سے پہلے اس نے خود ہی اس کے موبائل سے سینڈ کی تھی، اپنے موبائل پر۔ آرمی یونیفارم پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چہرے پر دلکش مسکراہٹ لی، وہ اپنی پرکشش شخصیت سمیت کھڑا دوسری جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت عجیب تھی، بے حد عجیب، یا صرف اسی کو لگی تھی، یہ نور سمجھ نہیں سکی تھی۔ بے اختیار تصویر چومی، ایک آنسو پھر آنکھ سے نکل کر گال پر گرا۔ کاش بس کہیں سے وہ آئے اور گلے لگا لیں۔ بے انتہا رونا آیا اور روتی بھی رہی۔ مسلسل 1 گھنٹہ وہ اسی طرح اس کی تصویریں دیکھتی روتی رہی۔ اللہ جی پلیز ان کی حفاظت کرنا، یا اللہ جی پلیز، مجھے وہ بہت عزیز ہیں، اللہ جی پلیز۔ اس کے رونے میں اب شدت آ گئی تھی۔ یادیں انسان کو اندر سے مارتی ہیں۔ اس کے ساتھ گزرے لمحے، اس کی باتیں، اس کی عادتیں، اس کا لہجہ، سب یاد آ رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت اس نے اپنی پیشانی کو چھوا۔ یہی تو وہ اپنی پاکیزہ محبت کی مہر لگاتا تھا۔ بہت عقیدت سے، بہت محبت سے وہ اس جگہ کو چومتا تھا۔ آج اسے ابھی اسی وقت اپنی پیشانی اسے بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی اتنے پیار محبت سے لب نہیں رکھتا تھا جیسے اس کی پیشانی پر پیار کرتا تھا۔ اللہ جی، ایک شدت سے اس نے پکارا، یا اللہ جی، میرے شوہر آپ کے بندے ہیں، یا اللہ آپ اپنے بندے کو اپنے امان میں رکھنا۔ بس اب اگر یہ محبت میرے دل میں ڈالی ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے اسی طرح رکھنا۔ یا اللہ، مجھ سے جدائیاں نہیں برداشت ہوتی، اللہ جی بس ان کو اپنے امان میں رکھنا۔ وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح بیٹھے بیٹھے گزر گئی۔ کوثر اس کی طرف آتی دکھائی دی، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک انویلپ۔ اس کے آگے کیا؟ باجی یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ میرے لیے؟ حیرانی سے پوچھا۔ جی، اور ساتھ میں یہ بھی۔ وہ ایک بیگ اسے تھماتی ہوئی بولی، کون دے کر گیا ہے؟ وہ جی ڈاکیا آیا تھا۔ اچھا باجی، وہ کہہ رہا تھا یہاں سائن بھی کر دیں۔ وہ اسے ایک پیپر تھماتی ہوئی بولی۔ نور نے پیپر میں موجود ایڈریس دیکھا، یہ تو اسی گھر کا ایڈریس تھا اور پارسل بھی حیات صاحب کے نام آیا تھا۔ اوکے یہ لو۔ اس سائن کر کے واپس پیپر تھمایا۔ شاید انکل کا ہو، دل میں سوچا، مگر ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے جھک کر اس بیگ میں دیکھا اور اس کی پہلی نظر ہی ایک کتاب پر پڑی تھی۔ وہ ایک اسلامی بک تھی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اس نے وہ اس بیگ سے نکال لی۔ اس کے نیچے مزید اور بھی بکس پڑی تھی، ایک ایک کر کے ساری نکالی۔ ساری 12 بکس تھی، جن میں سے 2 انگلش ناولز تھے، 5 اسلامک بکس تھیں، ایک مسلمانوں کی تاریخ پر مبنی کتاب تھی اور 4 اردو کے ناولز تھے۔ وہ یکدم سب سمجھ گئی تھی۔ یہ کون تھا، انہیں بھیجنے والا کون تھا؟ بے اختیار نم آنکھیں لیے وہ اب مسکرا رہی تھی۔ جب اس میں یہ ہے تو ظاہری سی بات ہے اس میں بھی میرے لیے کچھ ہوگا نا، خود سے بڑبڑائی، اور پھر انویلپ کو پھاڑا۔ اندر ایک خط تھا یا کیا تھا اسے سمجھ نہیں آئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وہ نکالا۔ ایسی سچویشن میں نہ جانے کیوں وہ بہت ڈر جاتی تھی۔ ایک بند اور انجان انویلپ سے کچھ نکالنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ خیر اس نے وہ نکالا۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں؟ انشاءاللہ سے
ٹھیک ہوں گی الحمدللہ۔ پہلی سطر پڑھی دل کی حالت یوں ہو رہی تھی جیسے باہر نکلنے والا ہو۔ فرسٹ ٹائم یوں کسی کو خط لکھ رہا ہوں۔ بچپن میں بہت مشکل سے خطوط کے رٹے مارا کرتا تھا۔ دوسری سطر پڑھ کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ مسکرا گئی۔ یہ بندہ اتنے دور رہ کر بھی اسے مسکرانے کا ہنر رکھتا تھا۔ خیر، یہ کچھ بکس تھی جن میں سے چند تو اسلامک ہیں اور کچھ ناولز بہت مشکل سے انٹرنیٹ سے ناولز سرچ کیے، اور پھر اس سے بھی زیادہ مشکل میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان میں سے کون سا اچھا دیا جائے۔ ابھی جتنے بھی ناولز آپ کے پاس ہیں ان کا اختتام اور ابتدا سے میں نے پڑھا تھا، صحیح لگے، دل کو تسلی ہوئی تو پھر آپ کو بھیجے۔ نور کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ امید ہے یہ تحفہ اچھا لگا ہوگا۔ ویسے تو آپ کو اسٹڈی روم میں بہت سی کتابیں مل جائیں گی، مگر ناولز مشکل ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا نا، اس لیے ماما نے تو کوئی ڈول لا کر تو دی نہیں تھی۔ اب ایک شہزادی ہے جو کتابوں کی ملکہ ہے، اس لیے شاید اب آ جائے۔ ادھر وائس زیادہ بالکل بھی نہیں پڑھنا، ایک ٹائم ایڈجسٹ کرنا اور اسی میں ہی پڑھنا، ورنہ یہ پہلی اور آخری بار ہوگی۔ اپنا اور اپنے سسرال اور میرے سسرال والوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ آخری لائن میں وہ بہت خوش خطی سے یہ لکھا تھا: آپ کے حجاب میں واروں میں اپنی ساری دولت، آپ کے حجاب پر واروں میں اپنی ساری دولت، پھر شکر ادا کروں اس رب کا کروڑوں وار۔ تحریر ختم ہو گئی تھی، کاش یہ چلتی رہتی، ہمیشہ کبھی نہ ختم ہوتی۔ اس نے اس خط کو چوما اور بے اختیار چومتی ہی گئی۔ آنسو اب گال پر بہہ رہے تھے۔ پھر وہ خط اپنے سینے سے لگایا، یوں محسوس ہوا جیسے وہ قریب ہو۔ پھر پاس رکھی کتابوں کو دیکھا اور بے اختیار باری انہیں بھی چوما۔ اس نے سب کچھ اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ بہت پیار و عقیدت سے اس نے انہیں الماری میں رکھا۔ ایک بار پھر سے خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر سینے سے لگایا۔ آج کے دور میں جہاں لوگ میسیجز کالز پر بات کرتے تھے، وہیں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اپنی بیوی کو خط لکھ رہا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا، کسی کا خط بھیجنا، میسیج آنا، کال کرنا، دور رہ کر بھی قریب محسوس ہوتا ہے۔ حاشر تمہیں ایک بار بھی مجھ پر ترس نہ آیا؟ اس کے سامنے بیٹھی وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ انم، بات کو سمجھو یار، میں مجبور تھا، وہ عاجزی سے بولا۔ کیا سمجھوں؟ ہاں کیا سمجھوں؟ زندگی برباد کر دی تم نے میری، اور میں بات کو سمجھوں؟ دبی آواز میں وہ غرائی۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ افسوس حاشر خان، تم بھی ایک ایسے ہی مرد نکلے جو عشق کسی اور عورت سے کرتا ہے اور بیوی کسی اور عورت کو بناتا ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ انم پلیز ایسا مت بولو یار، میں ایسا نہیں، تم میری محبت پر شک نہ کرو پلیز۔ مرد مجبور نہیں ہوتا مسٹر حاشر خان۔ مرد اگر اپنی ضد میں آئے تو ایک لڑکی کے لیے سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مجبور نہیں تھے تم، در حقیقت محبت میں کچے نکلے، تمہاری محبت کا دھاگا کچا نکلا۔ وہ کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ خدا گواہ ہے انم، میں بے بس تھا، مجبور تھا، ورنہ میرے دل میں آج بھی تم ہی ہو اور تا حیات تم ہی رہو گی۔ پلیز میری محبت پر شک مت کرو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے جھوٹے قصے مت سناؤ۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی وہ بولی۔ میرا یقین کرو۔ یقین جب ایک بار ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی کر لیا جائے کبھی دوبارہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ پھر دور جا کر رکی، پیچھے منہ کر کے دیکھا، وہ وہیں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس اس کی کرسی کے قریب آئی۔ یہ لو، اسے ہی دینا۔ وہ سامنے ٹیبل پر سفید رنگ کی چمکتی انگوٹھی رکھتی واپس چلی گئی۔ حاشر نے اس کی پیٹھ دیکھی، وہ چلی گئی تھی کبھی نہ آنے کے لیے۔ اس نے وہ انگوٹھی ٹیبل سے اٹھائی۔ کتنی محبت سے، کتنی چاہ سے، کتنے ارمانوں سے اس نے یہ خریدی تھی۔ کچھ محبتیں، کچھ چاہتیں، کچھ ارمان مکمل ہو کر بھی نامکمل ہی ہوتے ہیں۔ اس نے بہت زور سے آنکھیں بھینچی۔ ضبط، صبر، حوصلہ رکھنا تھا۔ آج اگر بکھر گیا تو کبھی نہیں جوڑ سکوں گا۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ اپنے سامنے بیٹھی سدرا نے آمنہ سے کہا، جو پریشانی سے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ ماڑا تم، وہ اسے دیکھ کر بول ہی رہی تھی جب دروازہ لاک ہوا۔ یس، سدرا نے کہا۔ میم یہ رپورٹ، ایک نرس نے اسے رپورٹ دیتی ہوئی بولی۔ اوکے۔ اس کے ہاتھ سے رپورٹ لی۔ وہ نرس تابعداری سے سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اس وقت سدرا اور آمنہ دونوں کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ سدرا نے رپورٹ انویلپ سے نکالی۔ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے تاثرات بدلتے گئے، چہرہ لال ہوتا گیا اور پھر اس نے زور سے آنکھیں بند کی۔ آمنہ کی نظریں مسلسل اسی کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ وہ اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر گھبرا سی گئی، آنکھیں کھولی، چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ آمنہ، اسے پکارا۔ جی، دھڑکتے دل سے پوچھا۔ سدرا مسکرائی، پھر اپنی چیئر سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، اسے گلے سے لگایا، ایک بار پھر سے آنکھیں بند کی، مگر اب کی بار ایک آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ گیا۔ کیا ہوا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ لفظ توڑ کر بولی۔ سدرا نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر ایک لمبا سا سانس خارج کیا اور اس سے الگ ہوئی۔ اس کے چہرے کو دیکھا، وہ خوبصورت تھی، بے انتہا خوبصورت۔ آج یہ سدرا کو اچھے سے معلوم ہو گیا تھا۔
تم ماں بننے والی ہو آمنہ، کہتی ایک بار پھر سے اسے گلے لگایا۔ آمنہ حیران ہوئی، اتنی حیران کہ کوئی حد نہیں تھی۔ سدرا اس سے پیچھے ہوئی، پھر اسے دیکھا جو اب آنسو بہا رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو پاگل؟ اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ بولی، پتہ نہیں ماڑا، ہم کو رونا آ رہا ہے۔ نظر جھکاتی ہوئی وہ بولی، اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ رو مت پاگل، شکر ادا کرو۔ اس نے کہا، رونا تو میرے مقدر کا حصہ ہے۔ دل میں سوچتی وہ زخمی مسکراہٹ چہرے پر سجا چکی تھی۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ وہ ہنستی ہیں مگر ان کے دل میں ڈھیروں دکھ ہوتے ہیں، بس وہی مضبوط ترین عورتیں ہیں۔ بس آج وہ کہاوت سدرا امین پر پوری اترتی تھی۔ اس کے دل میں ڈھیروں غم تھے مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ چلو اب رونا بند کرو، اپنے خان کو بتاؤ۔ اسے خود سے الگ کرتی ہوئی بولی، ہم بتائیں؟ حیرانگی سے پوچھا، ہاں نہیں تم ہی بتائے۔ مسکرا کر کہا، نہیں ماڑا، ہم کو شرم آتا ہے، تم ہی بتائے۔ چہرہ یکدم لال ہوا، یار کیا چیز ہو تم بھی۔ سدرا اس کی بات پر بس اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اوف، اس لڑکی کا میرے سامنے یہ حال ہے، او مائی گاڈ۔ وہ اس کے چہرے پر چھائی حیا کی لالی کو دیکھتی سوچ رہی تھی۔ اچھا بلشنگ کوئین، اٹھو اب۔ اسے مسلسل اسی طرح بیٹھا دیکھ کر وہ بولی۔ اس کی بات پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں واللہ سیدھا دل پر اترتی تھیں۔ وہ چمکتی گہری ہیزل آنکھیں تھیں۔ آج سدرا کو معلوم ہوا تھا کہ آمنہ خان خوبصورت ہے، بے انتہا خوبصورت۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھی۔ سدرا نے وہ موبائل اسے پکڑائی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور روم سے باہر نکل آئی۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ گاڑی چلاتی سدرا نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس گھر چلو۔ ایسے کیسے بھائی، گھر چلیں، کچھ تو کھلاؤں گی ہی تمہیں۔ اسے دیکھتی ہوئی بولی، اچھا پھر بس ہم کو آئس کریم کھلا دو۔ آئس کریم تو اسے بچپن سے ہی بے حد پسند تھی، بے انتہا پسند تھی۔ اچھا کون سا فلیور؟ آئس کریم ہوتا ہے، فلیور ہم نہیں دیکھتا۔ او گاڈ، سدرا نے کہا۔ گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روکی۔ یہی منگواؤں یا اندر چلیں؟ جیسا تمہارا مرضی، یہی ٹھیک ہے۔ کم از کم اس وقت وہ ہجوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ایک دو پر ہارن بجایا۔ جی میم۔ ایک لڑکا ان کی گاڑی کے قریب آتا ہوا بولا، 2 ونیلا فلیور آئس کریم۔ سدرا نے کہا۔ وہ لڑکا گردن ہلاتا چلا گیا۔ سدرا نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی آمنہ کو دیکھا، زور سے آنکھیں بند کی، چہرے پر مسکراہٹ سجائی، پھر آنکھیں کھولی اور ایک نظر دوبارہ اسے دیکھا جو نظر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بے انتہا، بے حد خوش قسمت ہو تم آمنہ خان، بے حد، بہت زیادہ۔ اس کی جھکی گردن کو دیکھتی ہوئی وہ دل میں بولی، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ اچھا پھر مسکرا کیوں رہی ہو؟ وہ اسے تنگ کرنا چاہ رہی تھی۔ ہیں؟ ہم کب مسکرایا؟ حیرت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سدرا نے نقاب میں چھپی اس کی آنکھیں دیکھی۔ کیسے نہ زاریان خان ان آنکھوں میں ڈوبتا، یہ ہیزل آنکھیں ہی اتنی پرکشش تھیں۔ وہ اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی جب وہی لڑکا آئس کریم لے آیا۔ تھینکس، اس کے ہاتھ سے آئس کریم لیتی ہوئی سدرا نے کہا۔ ایک اسے پکڑائی، یہ اتار لو، کوئی نہیں دیکھا گیا۔ سدرا نے آمنہ سے کہا جو نقاب کے اندر سے ہی کھا رہی تھی۔ نہیں ماڑا، کوئی دیکھ لے گا۔ کوئی نہیں دیکھتا، اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں جو ہمیں ہی دیکھے۔ نہیں ماڑا، ہمارا دل نہیں مانتا سڑک پر نقاب اتارنے کو۔ وہ کسی صورت مطمئن نہیں تھی۔ اچھا صحیح، جیسے تمہیں آسانی ہو، سدرا نے مسکرا کر کہا۔ تقریباً 10 منٹ وہ دونوں آئس کریم کھاتی رہیں، ساتھ ساتھ میں باتیں بھی کرتی رہی تھی۔ پھر آئس کریم کی پیمنٹ کر کے وہ اب گھر کی طرف آ رہی تھی۔ وہ سگنل پر رکی ہوئی تھی جب ایک کم عمر بچہ گجرے اٹھائے ان کی گاڑی کے قریب آیا۔ سدرا نے شیشے نیچے کیا۔ کتنے کے ہیں؟ 200 کے۔ وہ بچہ پٹھان تھا اور اس کے منہ سے اردو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اچھا دے دو۔ اپنے پرس سے پیسے نکالتی وہ بولی، باجی ٹوٹا پیسہ نہیں ہے کیا؟ وہ بچہ اس کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ دے کر بولا، ابھی تو کام شروع کیا تھا، جیب خالی تھی۔ 1 منٹ۔ وہ واپس اپنے پرس پر جھکی، وہاں 100 کے 4 نوٹ پڑے تھے۔ نہیں، یہی رکھ لو۔ جھوٹ بولا باجی، ہم کسی اور سے لے آتا ہے ٹوٹا ہوا پیسہ۔ نہیں، سگنلز کھلنے لگے ہیں، مجھے یہ دو اور یہ لو۔ وہ اس کے ہاتھ سے گجرے لیتی اور پھر اسے 1000 کا نوٹ تھماتی عجلت میں بولی۔ وہ بچہ منع کرتا رہ گیا اور وہ سگنلز کھلتے ہی گاڑی آگے لے گئی۔ شکل سے تقریباً وہ بچہ 10-12 سال کا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ مورے کا دوائی آ جائے گا آج۔ آسمان کی طرف دیکھتا وہ بولا۔ کچھ آگے جا کر سدرا نے سائڈ پر گاڑی روکی۔ ہاتھ لاؤ۔ اپنی ہتھیلی آمنہ کے سامنے کرتی ہوئی وہ بولی۔ آمنہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں اٹھائے لال گچوں کو دیکھا۔ دو یا شرما کیوں رہی ہو، لڑکا تو نہیں ہوں۔ آمنہ نے اپنی کلائی اس کے سامنے کی، بہت پیار سے اسے گجرے پہنائے، پھر اسے دیکھا جو اب آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ عورت بہت کچھ برداشت کرتی ہے مگر آج سدرا امی نے برداشت کی حد کر دی تھی۔ عموماً شوہر اپنی بیوی کو سگنل پر گاڑی روک کر گجرے لے کر دیتے ہیں مگر آج ایک لڑکی نے اپنی سوتن کو لے کر دیے تھے۔
آمنہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ سے جائے اسے ہی دیکھ رہی تھی اور پھر ضبط کو چھوتی آخری حدیں بھی پار کی۔ ایک جھٹکے سے آمنہ نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ کیا اتنی بھی کوئی مضبوط عورت ہوتی ہے؟ کیا کوئی سدرا امین ہو سکتی ہے؟ آمنہ مسلسل رو رہی تھی۔ کاش مقدر میں یہ سب کچھ نہ لکھا ہوتا، کاش وہ زاریان خان کی زندگی میں نہ آتی تو آج یہ پہاڑ سے بھی مضبوط لڑکی خوش ہوتی۔ ہٹو یار، اس طرح کا سین تم اپنے خان سے کرنا۔ آنکھیں صاف کرتی ہوئی وہ اسے بولی۔ اگر ابھی وہ ایسا نہ کرتی تو آج شاید وہ بکھر جاتی۔ آمنہ اس سے پیچھے ہوئی۔ ماڑا، تم کو دکھ نہیں ہو رہا؟ تم کو ہم برا نہیں لگ رہا؟ تم کیوں ہمارا اتنا ساتھ دے رہا؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ حیرت سے اسے پوچھ رہی تھی۔ پاگل، مجھے کیوں دکھ ہوگا؟ گاڑی واپس سٹارٹ کرتی ہوئی وہ بولی۔ ہم نے تمہارا حق مارا ہے۔ اس کی بات پر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے دیکھا۔ تم بہن ہو میری، جیسے فاطمہ ہے ویسے ہی، اور زاریان عشق ہے۔ عشق ہی ہر طرفہ ہوتا ہے اور بہن کا پیار کبھی یک طرفہ نہیں ہوتا۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارا مقدر لکھ دیا جاتا ہے اور تمہارا اور میرا مقدر بھی لکھ دیا گیا ہے، سمجھی؟ اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتی ہوئی وہ بولی۔ تم بہت بہادر ہے سدرا امین، تم چوہے سے ڈر جاتا ہے مگر تم اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر ہمارا بیٹی ہوا تو اس کا تربیت تمہارے ذمے۔ ہم اس کو بھی تم سا بہادر دیکھنا چاہے گا۔ ہم بہت ڈرپوک ہے، بہت ڈرپوک۔ ہم نہیں چاہتا کہ جو زندگی ہم نے گزارا وہی ہمارا بیٹی گزارے، اور اگر تمہارا بیٹا ہوا تو وہ ہمارے خان جیسا ہو۔ اچھا جی، مسکرا کر کہا۔ تم جانتا ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا۔ جانتا ہے جب وہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو وہ تب بھی تم کو نہیں بھولتا۔ وہ نہ ہم سے محبت کرنا ہے نہ تم سے، مگر وہ اپنا حقوق بہت اچھے سے ادا کر رہا ہے۔ بس ہم اپنا بیٹا بھی اسی کی طرح چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آمنہ خان، جتنی تعریف تم اس کی میرے سامنے کر رہی ہو، اگر اتنی اس کے سامنے کرو گی تو حیرت سے بے ہوش ہو جائے گا وہ جلاد خان۔ اس کی بات پر وہ نظریں جھکا کر مسکرا گئی۔ سدرا نے اسے دیکھا، پھر چہرے کے سامنے زاریان کا چہرہ لہرایا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو، آج اس نے دل سے یہ اعتراف کیا تھا۔ بابا آج مجھے میم نے بہت ڈانٹا، اس کی گود میں بیٹھے اذلان نے بتایا۔ لہجے میں غصہ تھا۔ کیوں ڈانٹا میرے بیبی کو؟ اس کے گال چومتے سائم نے پوچھا۔ بابا میں نہ ہوم ورک نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ میں نے شب کا کام کیا، بس اردو کا نہیں کیا تھا تو میم نے پھر ڈانٹا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، ٹیچر ہیں کہہ دیتی ہیں، آپ آئندہ سب کام کر کے جانا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ وہ جانتا تھا جب سے حیا گئی تھی اذلان کی پڑھائی سے لے کر اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے تک سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ صفیہ بیگم ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اذلان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، مگر اب عمر کے اس حصے میں تھی کہ کوئی ان کی خدمت کرے۔ بابا مجھے نہیں پتا، آپ میم کو بتائیں نا۔ میں نہیں بتا سکتا، وہ ڈانٹیں گی۔ ناک چڑھا کر بولا۔ بری بات اذلان، استاد کو ایسا نہیں بولتے۔ آلو چھیلتی صفیہ بیگم نے کہا۔ وہ بھی تو مجھ کو گندا بولتی ہیں ہے نا؟ آنکھیں گھمائیں۔ وہ اس کا غصے میں تھا اور غصے میں وہ اور بھی زیادہ کیوٹ لگ رہا تھا۔ اچھا اب جاؤ اور بیگ لے کر آؤ، میں کرواتا ہوں ہوم ورک، سائم نے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ سائم کی گود سے اٹھا اور اندر کمرے کی طرف چلا گیا۔ دیکھ رہی ہو خود پر نہیں تو کم از کم اپنے بچے پر ہی ترس کھا لو، صفیہ بیگم نے اس سے کہا۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ سائم کر لو شادی، کم از کم اذلان کے لیے ہی۔ اب کہ ان کا لہجہ نرم تھا۔ امی میں کسی صورت دوسری شادی نہیں کروں گا، مجھے پتہ ہے کہ میں نے اذلان کو کیسے سنبھالنا ہے۔ میں اپنی اولاد کے لیے اپنے والدین اور نور کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ اچھا جو میری بوڑھی ہڈیاں دن رات لگی رہتی ہیں کام میں، ان کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ ایک اور طریقہ اختیار کیا ہے اسے منانے کا۔ میں کوئی میڈ رکھ دوں گا آپ کو، حل پیش کیا گیا۔ اچھا تو اب ہمارے گھر ملازم آئیں گے، مرتی مر جاؤں گی مگر کسی غیر سے اپنے گھر کا کام نہیں کرواؤں گی۔ اس کی بات پر ان کا پارا ہائی ہوا۔ کوئی بات نہیں ہے، میں خود کر لیا کروں گا سارے کام۔ اچھا کبھی خود اٹھ کر پانی تو پیا نہیں ہے، گھر کے کام کرو گے؟ کر لوں گا، نظریں جھکا کر کہا۔ مت ضد کرو بیٹا، مت خود پر اذلان پر ظلم کرو۔ وہ اب عاجزی سے بول رہی تھی۔ امی میں حیا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی اتنی ہی عاجزی سے بولا۔ یہ بے وفائی نہیں ہوگی میرے بیٹا، یہ تم اپنی اولاد کے لیے قربانی دو گے۔ امی مجھے مت مجبور کریں پلیز۔ مجبور نہیں کر رہی، ایک درخواست کر رہی ہوں۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے اذلان نے بہت گہری نظروں سے اپنے باپ کی جھکی گردن کو دیکھا اور پھر اپنا بیگ لے کر اس کے پاس چلا گیا۔ بے حد گہری خاموشی سے اس وقت کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سدرا نے آمنہ کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کم رہی تھی اور سوچ زیادہ رہی تھی۔ آمنہ صحیح سے کھاؤ، سدرا نے کہا۔ زاریان نے ایک نظر آمنہ کی طرف دیکھا، پھر سدرا کو دیکھا۔ بس ہمارا بھوک نہیں ہے۔ وہ کرسی کے پشت سے
پشت سے ٹیک لگاتی ہوئی بول رہی تھی۔ تمہارا بھوک کبھی ہوا بھی ہے؟ کھانا کھاتے زاریان نے کہا۔ آمنہ نے اسے دیکھا۔ ہائے اللہ جی، ہم کیسے بتائیں خان کو؟ اسے دیکھتی ہوئی وہ دل میں بولی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ کھانا کھا چکے تھے۔ سدرا چیئر سے اٹھی اور لاؤنج میں رکھے صوفے پر سے وہ سیاہ کور والی فائل اٹھا کر زاریان کے عین سامنے ٹیبل پر رکھی۔ جانتی ہوں بائیولوجی نہیں پڑھی تم نے، مگر انگلش تو آتی ہی ہوگی، ذرا غور سے اس فائل کا مطالعہ کرو، کہتی وہ اب ٹیبل پر سے برتن اٹھانے لگی تھی۔ آمنہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو بغیر کسی تاثر کے خاموشی سے برتن اٹھا رہی تھی۔ زاریان کو اگر کچھ سمجھ آیا تھا تو صرف اتنا کہ اسے یہ پڑھ کر بھی ذرا سی بھی سمجھ نہیں آئی تھی اس چیز کی۔ سو ڈاکٹر سدرا امین، واٹ از دس؟ کچن کی طرف جاتی جاتی وہ رکی، زور سے آنکھیں بند کی۔ تم جیسا چول، نالائق اور کم عقل ایک کامیاب بزنس مین باپ بننے والا ہے۔ شی از پریگننٹ۔ نظر جھکائے بیٹھی آمنہ کی طرف اشارہ کرتی وہ کہہ کر اب کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ لمحے وہ اس دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ بھی اندر گئی تھی، پھر وہ آمنہ کی طرف مڑا۔ حیا دار بیوی کی خواہش کی تھی، مگر تم تو حیا دار کے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ الٹرا پرو میکس حیا دار نکلی۔ اس کی جھکی گردن کو دیکھ کر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا۔ اس کی مسکراہٹ بہت خاص تھی، وہ ایسے تب مسکراتا تھا جب نور نے کہا تھا کہ وہ اس کے خلاف FIR کٹوائے گی، جب وہ مری ٹرپ پر گئے تھے۔ تم بہت عجیب مخلوق ہو آمنہ خان۔ اس کا چہرہ اوپر کرتا وہ بولا۔ اس کے گال لال ہو رہے تھے۔ یہ خوشخبری اگر تم مجھے اپنے منہ سے سناتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ خیر، وہ ماڑا ہم سناتا، مگر وہ کہتے کہتے رکی، مگر آئی برو اچکا کر پوچھا، مگر سدرا باجی تھا یہاں؟ اب پھر سے گردن جھکائی۔ ریلی؟ تم سدرا کی وجہ سے مجھے نہیں بتا رہی تھی؟ تصدیق کی۔ اس نے گردن ہاں میں ہلائی۔ اس نے تعصب سے گردن حرفی میں ہلائی، پھر وہ اس کے قریب ہوئے، جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جس سے میں اپنی خوشی کا بیان کر سکوں، وہ اس سے پیچھے ہوتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ نظر جھکائے بس اسے سن رہی تھی اور کچن میں سنک کے آگے کھڑی ہوئی انتہائی دلچسپی سے برتن دھو رہی تھی۔ خود کو برتن دھونے میں اتنا مگن کر لیا تھا کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ ہے کہاں۔ اس نے آج سے پہلے گھر کا کوئی کام ایسے اتنی دلچسپی سے نہیں کیا تھا۔ تو روم میں جاؤ آمنہ، میں آتا ہوں، وہ اسے کہتا چیئر سے اٹھا۔ وہ اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ زاریان کچن کی طرف آیا اور اس کی کمر کو دیکھا۔ ڈھیلے سے جوڑے سے بال نکل کر کمر پہ بکھرے ہوئے تھے۔ سدرا، زاریان نے پکارا۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، کچن کی شیلف سے ٹیک لگائے اور اسے دیکھا جس کی ناک اور آنکھیں دونوں لال ہو رہی تھیں۔ کافی اچھے برتن دھو لیتی ہو۔ اسے اتنی توجہ سے برتن دھوتا دیکھ کر وہ بولا۔ برتن کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی بہت اچھے سے دھو لیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر سدرا نے کہا۔ بے اختیار وہ مسکرایا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا جو بے حد توجہ اور آرام سے برتن دھو رہی تھی۔ زاریان نے ٹیپ بند کیا، اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر سنک میں رکھی، اس کے ہاتھ پاس پڑے ٹاول سے خود صاف کیے۔ سدرا بغیر کچھ کہے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا مقام آج بھی میرے دل میں ویسا ہی ہے جیسے آج سے پہلے تھا، اگلے سال بعد بھی ویسے ہی رہے گا اور تا حیات ایسے ہی رہے گا۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ زاریان خان نے اپنی دونوں بیویوں کے حقوق پورے کرتا تھا، مگر اللہ نے اولاد اسے آمنہ خان سے دے رہا تھا، یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب رو رہی تھی، برداشت کی ساری حدیں ختم ہو گئی تھیں۔ زاریان، مجھے بس بھول مت جانا۔ اس سے الگ ہوتی وہ بولی۔ سانس لینا بھول سکتا ہوں مگر تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ جھک کر اس کے گال چومتا ہوا وہ بولا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اب جاؤ یہاں سے۔ واپس سے سنک کی طرف موڑتی وہ بولی، ایک کپ چائے بنا دو، وہ رہا چولہا، بنا لو، زیادہ پھیلو مت۔ واپس سے برتن دھوتی ہوئی وہ بولی، کچھ بھی ہو جائے رہو گی تم بدزبان ہی، اچھی بات ہے، چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، زہر دوں گی، بنا لو خود ہی۔ سارے برتن سمیٹتی ہوئی وہ بولی، شرم نہیں آئے گی؟ دو بیویوں کے ہوتے ہوئے خود چائے بناؤں گا، ہٹو آئے بڑے۔ اسے شیلف سے پیچھے کرتی ہوئی وہ بولی اور پھر چولہے بند کیا جہاں پر چائے بن چکی تھی۔ 4 ماہ ہو گئے تھے اس کے ساتھ، اس کی ہر عادت اب حفظ ہو چکی تھی۔ زاریان مسکرایا، اسے چولہے کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ کپ میں چائے ڈال کر اسے دی، یہ لو۔ شکریہ، کہتا وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اس نے کچن صحیح کیا اور باہر نکل آئی۔ ٹھیک ہے، وہ اسے کبھی اولاد نہیں دے سکے گی، مگر وہ اس کے دل میں تو رہے گی نا، بے شک وہ اس سے محبت نہ کرے۔ خود سے سوچتی وہ کمرے میں آئی۔ یہ آپ کی چائے۔ اس کے سامنے ٹیبل پر چائے رکھتی یشال نے کہا۔ تھینکس۔ اس کی طرف دیکھتا ہوا وہ بولا۔ وہ واپس کمرے میں جانے کے لیے مڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ پیچھے سے پکارا۔ گردن گھما کر اسے دیکھا، کچھ سوچنے کے بعد وہ واپس اس کے پاس آئی۔ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے قریب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کیا کوئی کام تھا؟ یشال اسے مسلسل خاموش دیکھ کر بولی۔ چائے پیتا وہ بولا، کیا؟ کچھ نہیں۔ عجیب بات ہے، کام تھا؟ کچھ نہیں، ایک سوال پوچھنا تھا۔ ہاشم نے کہا، جی؟
اگر ابھی مجھے کچھ ہو جاتا تو کچھ پتہ ہے کہ کہاں جائیں گی، کیسے واپس پاکستان جائیں گی۔ اشال کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا مگر تھا تو اس کا محافظ ہی۔ اس کی اس بات سے وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اشال میں نے کچھ پوچھا ہے۔ اسے مسلسل خاموش پا کر وہ بولا، آپ کو رحم نہیں آیا یہ بات پوچھتے ہوئے؟ وہ حیران ہوا اس کی بات سن کر۔ کیوں؟ آپ کو تو نہ ہی مجھ سے محبت ہے نہ ہی کچھ اور، تو پھر کیوں ایسا ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ مجھے واقعی آپ سے محبت نہیں ہے، مگر آپ جیسے بھی ہیں میرے محافظ ہیں، صرف آپ کی ہی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں۔ اوکے، میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ اشال کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ حاشر خان، میں انسانوں کو کھلونا نہیں، جب دل چاہا کہیں بھی پھینک دیا۔ اب اگر میں یہاں سے گئی تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، چاہے وہ میرا جنازہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر وہ میرا جنازہ ہوا تو پھر کیا کریں گی؟ اپنی ادھوری محبت کا روگ کسی اور طرح سے بنائیں، مجھے اس میں شامل مت کریں۔ وہ جانتی تھی کہ آج کیوں وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اشال، آج مجھے مر جانے کا دل کر رہا ہے۔ جانتے ہیں آپ کی یہ خواہش اللہ کو کتنی ناپسند ہے؟ یہ تو اللہ سے نا امیدی ہوتی ہے۔ میں نے ایک لمبا عرصہ انم کے ساتھ گزارا ہے، اب اس کا چھوڑنا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ محبت تو محبت ہوتی ہے حاشر، چاہے وہ ایک لمبے عرصے سے کی گئی ہو یا ایک لمحے میں، محبت کا بچھڑنا یکساں ہی تکلیف دیتا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ بول رہی تھی۔ حاشر نے اسے دیکھا اور پھر بے اختیار سے ہی دیکھتا رہا۔ آئی ایم سوری، گردن جھکا کر کہا۔ کیوں؟ مجھے آپ سے یہ بات شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، کبھی بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، اس پر کسی کا اختیار تھوڑی نہ ہے۔ اس کی بات دل پر لگی تھی۔ آپ کو بھی ہوئی ہے محبت؟ وہ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ بس مسکرا گئی۔ جو حاصل ہو وہ محبت ہوتی ہے اور جو لا حاصل ہو وہ عشق۔ تو کیا آپ کو بھی عشق ہے؟ ایک اور سوال، عشق ایک بیماری ہے اور میں اس بیماری کی دوا لیتی ہوں۔ کہاں سے؟ وہاں سے آسمان کی جانب دیکھتی ہوئی وہ بولی۔ کیسے؟ نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ پتہ نہیں، بس اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کون تھا، مگر اب آپ میری بیوی ہیں، اب کسی اور کو سوچنا مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ اب کا لہجہ بدلا تھا۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ زخمی سی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ مرد تھا، اور مرد کہاں اپنی عورت کے منہ سے کسی اور مرد کی محبت کو برداشت کر سکتا تھا۔ یہ برداشت تو صرف اللہ نے عورتوں کو ہی دی تھی۔ خیر، چلیں اندر۔ وہ کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ کمرے میں آیا، پھر اپنی جگہ پر جا کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ آئی ایم سوری، اشال نے کہا۔ وہ اس کی طرف کروٹ کرتا ہوا مسکرایا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی بیڈ پر اور پھر بغیر کچھ کہے آنکھیں بند کر دی۔ کیا بندہ ہے عجیب سا، کبھی تولا تو کبھی ماشا۔ خود کی محبت کے قصے مجھے ایسے سناتا ہے جیسے میں کوئی دوست ہوں، اور جب میں ذرا سا کچھ کہہ دوں تو غیرت، انا سب آ جاتا ہے۔ وہ اپنے من میں سوچتی لحاف لے کر سو گئی۔ سیاہ گہری رات سارے جنگل میں چھائی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے درخت جنگل کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ زمین پر سوکھے پتے سارے جنگل میں پھیلے ہوئے تھے اور ان پتوں پر کوئی وجود درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ وہ وجود ہر ممکن کوشش کر چکا تھا اٹھنے کی، مگر ہر کوشش ناکام ہوتی گئی۔ مگر وہ ہمت نہ ہارا۔ وہ وجود ایک بار پھر سے اس گھنے لمبے درخت کا سہارا لے کر اٹھ رہا تھا کہ ایک شیر کے دھاڑنے کی آواز اب قریب سے آنے لگی تھی۔ وہ وجود اب سر تھام کر ایک بار پھر سے زمین بوس ہو گیا۔ لال خون اب ان سوکھے پتوں میں اپنا نشان چھوڑ رہا تھا۔ اس شیر کی آنکھیں لال تھیں، ایسے ہی جیسے سوکھے پتوں میں موجود لال خون تھا۔ وہ بدک کر اٹھی تھی، سارا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہ تو اپنے کمرے میں تھی، نہ ہی کوئی جنگل تھا نہ ہی شیر۔ وہ خواب تھا، اتنا ڈراؤنا خواب، یا اللہ، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ فوراً سے تعوذ پڑھا، پھر آیت الکرسی پڑھی۔ جو کچھ اس وقت اسے یاد آ رہا تھا وہ سب کچھ وہ پڑھ رہی تھی۔ ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ یا اللہ جی، یہ کیسا خواب تھا؟ اتنا خطرناک خواب میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ خود سے کہتی۔ اب بیڈ سے اٹھی، واش روم گئی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر تہجد ادا کرنے لگی۔ نماز تہجد پڑھ کر اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ یا اللہ، میں آپ کو کیا سناؤں اپنا حال دل، میرا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ یا اللہ جی، مجھے آج نہیں پتہ کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی آج یہ جو خواب آیا یہ شیطانی خواب ہے یا پھر واقعی کچھ برا ہونے والا ہے، مگر اللہ جی آپ جانتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ ازل سے ابد تک ہر ایک شے سے واقف ہیں۔ یا اللہ جی آپ رحیم ہیں، یا اللہ جی آپ کریم ہیں، یا اللہ جی میرے شوہر کی حفاظت فرمانا، یا اللہ جی انہیں اپنے امان میں رکھنا، میرا دل بہت پریشان ہے، یا اللہ مجھے قلبی سکون عطا فرما، یا اللہ میرے ہم سفر کی حفاظت فرما۔ وہ دعائیں مانگتی مانگتی اب واپس سے سجدے میں چلی گئی تھی۔ یہ اس کا ایک انداز تھا اپنے اللہ سے مانگنے کا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح سجدے میں رہی، پھر سجدے سے اٹھایا۔ درد کی ایک لہر پورے سر میں پھیلی تھی، آنکھیں کچھ نیند سے اور کچھ درد سے لال سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی، جائے نماز تہہ لگائی۔
اور عادت سے مجبور وہیں صوفے پر رکھ دی۔ سائڈ ٹیبل سے گلاس میں پانی ڈالا، بیڈ پر بیٹھی اور پانی پیا۔ دل اب قدرے سکون میں تھا، مگر مکمل سکون نہیں ملا تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے موبائل اٹھایا اور مرتضیٰ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ کہاں اس کی کال اٹھائے گا، مگر پھر بھی اس نے ایک کوشش کی۔ بیل جا رہی تھی، مطلب اس کا نمبر آن تھا۔ شکر ہے، الحمدللہ اللہ جی، دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ مزید بیلز جاتی رہیں۔ دوسری طرف سے کسی چیز کی آواز آئی۔ نور سمجھ نہیں سکتی یہ کس کی آواز ہے، مگر جس چیز کی بھی تھی بہت سخت تھی، دل دہلا دینے والی۔ السلام علیکم، اسپیکر سے آواز آئی۔ بے یقینی سے موبائل دیکھا، یہ اس کی آواز تھی جس کو سننے کے لیے وہ اتنے دن سے تڑپ رہی تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ وعلیکم السلام، بہت مشکل سے اس نے یہ بولا تھا۔ کیسی ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ نور کا دل چاہا کہ وہ اسے بتائے کہ اس کے بنا وہ ٹھیک نہیں ہے، پل پل لمحے لمحے وہ مر رہی ہے۔ میں جیسی بھی ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ وہ اسے خواب نہیں بتائے گی، کم از کم فون پر تو بالکل بھی نہیں۔ دل میں ارادہ کیا، ٹھیک ہوں، بہت مشکل سے کہا تھا یہ، ایک ذرا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بتائیں کیا ہوا ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ اب ہر لہجہ سمجھ سکتی تھی وہ اس کا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوا ہے، شرافت سے بتائیں۔ سیریسلی نور حیا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں، سمجھے؟ اب کے لہجے میں سختی تھی۔ یار میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ دیکھیں پلیز مجھے بتا دیں، میں بہت اذیت میں ہوں، پلیز۔ کچھ نہیں ہوا، سوچیں، اتنی رات ہو گئی ہے، بات ٹالنی چاہیے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے سکون نہیں مل رہا، پلیز مجھے بتا دیں میری جان، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ بس بول رہے ہیں، بتائیں پلیز۔ دوسری طرف بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس نے زور سے آنکھیں بند کی۔ بس ذرا سی چوٹ لگی ہے۔ اپنے بازو پر بندھی پٹی کو دیکھتا ہوا وہ بولا، میں جانتی ہوں آپ کو ذرا سی نہیں لگی، آپ کو بہت زیادہ لگی ہے۔ میں صبح آؤں گا تو دیکھ لینا۔ وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ آئے گا صبح، مگر اب صورتحال پیچیدہ ہو رہی تھی۔ واقعی آپ آئیں گے صبح؟ جی۔ آنکھیں بند کی، درد اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ کب تک آئیں گے؟ ایک اور سوال کیا۔ پتہ نہیں۔ اس کی آواز میں درد کو محسوس کیا جا سکتا تھا، جو نور نے باقاعدہ محسوس بھی کیا تھا۔ اوکے، میں آپ کا بہت بہت زیادہ ویٹ کروں گی۔ خوشی لہجے سے جھلک رہی تھی۔ وہ درد کی شدت برداشت کرتے کرتے مسکرا گیا۔ اوکے جانے من، ابھی سو جائیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ کہتا فون بند کر دیا۔ زور سے آنکھیں بھینچی۔ بازو میں 2 جگہ گولیاں لگی تھی۔ وہ 2 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں رہا تھا۔ اللہ، نور انتہائی پاگل ہوئی۔ یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ دوائی کھائی، پٹی کروائی۔ اف اللہ جی، مجھے کیوں بعد میں باتیں یاد آتی ہیں؟ موقع پر سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی وہ خود سے بڑبڑائی۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ذوالقرنین نے حاشیے سے پوچھا، جو رات کے 2 بجے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا۔ سامنے ٹیبل پر بھاپ اڑاتا ہوا چائے کا کپ رکھا تھا۔ حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں مجھ سے کم از کم یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے، حاشر نے کہا۔ وہ چیئر گھسیٹے ہوئے اس سے سامنے بیٹھا۔ ذوالقرنین نے اسے دیکھا۔ وہ ہر احساس سے عاری چہرہ لیے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ گھر جاؤ حاشر، اب تم اکیلے نہیں ہو، ایک بیوی بھی ہے تمہاری، ذوالقرنین نے کہا۔ اس کی بات سن کر حاشر نے اسے دیکھا۔ اسی سے تو بھاگ رہ کر یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولا، کیوں بھاگ رہی ہو اس سے؟ ناسمجھی سے کہتا وہ بولا، اس بیچاری کے ساتھ مجھ سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے یار۔ کیا مطلب؟ اسے سمجھ نہیں آتی۔ مطلب مجھے بھی نہیں معلوم، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں اکیلا ہی نہیں قربان ہوا، میرے ساتھ وہ بھی اپنی خواہشات قربان کر چکی ہے۔ وہ ابھی بھی نہیں سمجھاتا اس کی بات۔ خیر جو بھی ہے، تم ابھی گھر جاؤ۔ جو بھی ہے وہ ابھی اس ملک سے انجان ہے، ابھی اس وقت اس کا گھر پر اکیلا رہنا صحیح نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، میرا دل نہیں کر رہا ابھی۔ ذوالقرنین بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے ابھی نہیں معلوم تھا کہ حاشر کی بیوی کون ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو شاید وہ ابھی یہاں بیٹھا اس سے سوال نہ کر رہا ہوتا۔ پیو گے؟ حاشر نے چائے کے کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جواباً اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ ذوالقرنین اسے دیکھ رہا تھا، مگر سوچوں میں وہ کہیں بہت دور چلا گیا تھا۔ کمرے میں ارد گرد چکر کاٹتی وہ مسلسل اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سارا وجود اسی طرح ہو رہا تھا جیسے قطرہ قطرہ بکھر رہا ہو۔ ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے پسینے کے قطرے نظر آ رہے تھے۔ ابھی تو ٹھیک ہی تھی، عشاء پڑی تھی، بالکل صحیح، مگر نہ جانے ان 10 منٹ میں کیا ہو گیا تھا اسے۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر ٹائم دیکھا، 2:40 ہو رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں گہری کالی رات چھائی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ عموماً وہ 10-11 بجے تک آ جاتا تھا۔ یا اللہ، وہ لرزتے لبوں سے کہتی بیڈ پر بیٹھی۔ دل یوں ہو رہا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ بے حد مجبور ہو کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھایا اور حاشر کا نمبر ڈائل کیا۔ ٹیبل پر رکھے موبائل
پر اس نمبر کو دیکھا جہاں سے کال آ رہی تھی۔ پہلے حیران ہوا، پھر پریشان۔ اس نے آج تک اسے کبھی کال نہیں کی تھی، وہ خود ہی کر دیتا تھا اگر دل چاہتا، مگر ابھی اس کی کال آنا اسے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ کال ریسیو کیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف اس کی آواز سن کر دل مزید بند ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ دھڑکتے دل سے اس نے توڑ پھوڑ کر سلام کا جواب دیا۔ حاشر بے حد پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آئی برو اچکا کر اس نے پوچھا۔ نہیں، طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آواز سے حاشر کو اندازہ ہو چکا تھا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، کہتا ہے اس نے فون بند کیا، چیئر سے اٹھا، پھر پاکٹ میں موبائل ڈالا۔ ذوالقرنین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اشال کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، عجلت میں کہتا ہے۔ اس نے ٹیبل پر سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ بھی کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر گھر چلا آیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب ذوالقرنین بغیر کچھ کھائے پیے واپس آ گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے ڈپلیکیٹ چابیوں سے گھر کا لاک کھولا اور اس کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا کہ سامنے وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی بہت بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس کا ٹیمپریچر چیک کرتا ہوا وہ بولا۔ اس کی پیشانی حد سے زیادہ ٹھنڈی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، بہت کچھ تھا، مگر حاشر اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، لفظ توڑ توڑ کر بولی۔ ابھی کیسے جا سکتی ہیں آپ؟ اشال، مجھے بتائیں کیا چاہیے؟ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی بات کو دہرا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں۔ اس کے گود میں ہاتھ رکھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ وہ اب کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے آنسو بہانا شروع ہو گئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ وہ اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ واقعی اپنے بھائی کی یاد میں رو رہی ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتا ہوا وہ بولا۔ اشال کا چہرہ تو اس کی جانب تھا، مگر نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں، آئی پرومس کچھ نہیں کہوں گا، بتائیں مجھے، نرم لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، نظریں جھکا کر بولی۔ اچھا، پھر رو کیوں رہی ہیں؟ پتہ نہیں، نظریں پھر بھی جھکی ہوئی تھی۔ بے اختیار حاشر کو اس پر ترس آیا۔ اس کے آنسو صاف کیے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، حاشر نے کہا۔ اشال نے اس کی طرف دیکھا۔ روئیں مت اشال، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اس کی لال ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا ہوا وہ بولا۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی رہی۔ اشال، مجھے پہلے بہت غصہ تھا جب میری آپ سے شادی ہوئی، مگر آج وہ سارا غصہ دو ختم ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر جھکی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم جیسے ہوں گے ویسے ہی ہمیں ہمسفر عطا فرمائے گا۔ آج مجھے اس بات کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ وہ خاموش ہوا، پھر اسے دیکھا جو اب نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ اشال، آپ بھی کرچی کرچی بکھری ہوئی ہیں، اور میں بھی۔ اشال، ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، ایک دوسرے کی کرچیوں کو سنبھالنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ عمل اشال کے لیے اتنا حیران کن تھا کہ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی۔ حلال رشتوں میں جتنی محبت سکون مل سکتا ہے وہ حرام سے کبھی نہیں ملتا۔ اسے خود سے علیحدہ کیا، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو کسی قسم کا دکھ پریشانی نہ پہنچاؤں۔ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنا مجھ پر فرض ہوگا، بس بدلے میں مجھے آپ سے وفاداری چاہیے، میری ساتھ وفاداری۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ اشال نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا واقعی مردوں کے لیے محبت کو بھلا دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اشال، محبت کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، یہ آپ بھی جانتی ہوں گی، مگر محبت کی خاطر دوسرے کے دل بھی نہیں دکھائے جاتے۔ ہمارے دلوں میں کہیں بہت دور کسی ویران سی جگہ میں ہماری محبتیں آج بھی اور ہمیشہ رہیں گی۔ ہاں، وہ صحیح بول رہا تھا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر محبت ختم ہو بھی جائے تو یادیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے پاکستان جانا ہے، بغیر اسے کچھ کہے وہ بول گئی۔ کیوں؟ مجھے بھائی بوجھ یاد آتے ہیں، وجہ ایک ہی تھی۔ اوکے، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں، کہتا وہ بیڈ سے اٹھا۔ اشال نے اس کی کمر دیکھی۔ اگر آج ابھی اس وقت حاشر کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ جو کہتا وہ اشال اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ حاشر خان تھا، وہ دردوں سے گزرا ہوا تھا، وہ لفظوں کے تیر نہیں برساتا تھا۔ اسے ایک بار پھر سے رونا آیا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا جو ہمارا نہیں ہوتا وہ کبھی ہمارا نہیں بن سکتا، اور جو ہمارا ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو ہمیں مل ہی جاتا ہے۔ مرتضیٰ اس کی تہجد میں مانگی گئی دعاؤں میں شامل تھا، اور حاشر بن مانگے اسے دیا گیا تھا۔ ایک ایسا مرد اسے دیا گیا تھا جو انا، غرور اور غیرت کے نام پر بیویوں پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑتا تھا۔ وہ بیوی کو بھی انسان مانتا تھا، اپنی بیوی کی غلطی پر اس سے نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ سمجھاتا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے ذوالقرنین؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا۔ اسے دروازے سے اندر آتا ہوا دیکھ کر شفا بیگم نے کہا، جو اس کی ماں تھی اور کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سوری ممی، وہ کہتا لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی، بس اتنا ہی کہا۔ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ ذوالقرنین نے ان کی گود پر اپنا سر رکھا، پھر ان کا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ دنیا میں اگر سجدے کے بعد کسی دوسری جگہ پر سکون ہے تو وہ ماں کی گود ہے۔ وہ اکثر اسی طرح اپنی
سارے دن کی تھکاوٹ اتارتا تھا۔ کیا ہوا میری شہزادے کو؟ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتی ہوئی وہ بولی۔ آنکھیں موندے وہ بس مسکرا ہی سکتا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ ان کا شہزادہ کیسے تن کا بکھر رہا ہے۔ کچھ نہیں۔ اچھا کھانا کھایا؟ جی۔ پکا؟ تصدیق کی۔ جی۔ اچھا پھر ابھی میں نے سینڈوچ بنایا وہ کھاتے ہیں۔ وہ اس کی جھوٹ کو پہچان گئی تھی۔ نو ممی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اس کا سر گود سے اٹھایا، پھر کچن میں آئی اور وہ سینڈوچ والی پلیٹ اٹھائی اور باہر آ گئی۔ مل کر کھائیں گے نا؟ اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ بولی۔ وہ بس بے بسی سے مسکرا گیا۔ کاش ہر کوئی ماں کی طرح محبت کرتا۔ اس نے واقعی کچھ نہیں کھایا تھا، یہ بات اس کی ماں اچھے سے جانتی تھی۔ آمنہ تمہیں یہ دیکھنا، میں زاریان سے ایک بات کر کے آئی، وہ آمنہ کو کہتی کچن سے باہر نکلی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ دروازے کی آہٹ سن کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ چلتی چلتی اس کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی۔ کسی کے کمرے میں آنے کی کوئی تمیز ہوتی ہے؟ زاریان نے کہا۔ ہاں ہوتی ہے، مگر شوہر کے نہیں۔ لیکن جب شوہر کسی اور کا ہو تو تمیز رکھنی پڑتی ہے۔ سدرا مسکرائی، یہ مسکراہٹ درد سے چور تھی۔ لاؤ میں باندھ دیتی ہوں۔ اسے گھڑی باندھتا دیکھ کر وہ بولی۔ وجہ بتاؤ میڈم، کیا چاہیے؟ اس کی طرف دیکھتا ہوا وہ بولا۔ میں ہر باری کچھ مانگنے ہی تو نہیں آتی۔ ہاں مگر یہ لہجہ تم تب ہی دکھاتی ہو جب کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ دفعہ ہو جاؤ، تم ہو ہی نہیں پیار کے قابل۔ غصے سے کہا۔ ہاں پیار کے قابل نہیں، محبت کے قابل ہوں نا۔ اس کے چہرے کے قریب جھکتا ہوا وہ بولا۔ سدرا کا سانس رکا۔ مجھے پرفیوم پر اتنا لیکچر سناتے اور خود پرفیوم میں نہاتے ہوئے جلاد خان اس کے پاس سے آتی پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کرتی وہ بولی۔ میں مرد ہوں ڈاکٹر صاحبہ، مرد کا پرفیوم لگانا سنت ہے اور عورت کا گناہ۔ اچھا انداز بدلا، بتاؤ اب کیا چاہیے؟ 10,000۔ اپنی اصل بات پر آئی۔ کیوں؟ آئی برو اچکا کر پوچھا وہ۔ زاریان میری ساری سیلری ختم ہو گئی اور اب تم جانتے ہو مہینے کا آخر ہے، اور مہینے کے آخر میں تو ہم تنخواہ دار لوگ کنگلے ہوتے ہیں۔ پلیز مجھے 10,000 دو، میں سیلری ملتے ہی تمہیں دے دوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ بس مسکرا ہی سکتا تھا۔ میں پھر 20,000 لوں گا۔ اس کے قریب آتا ہوا وہ بولا۔ اچھا، لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ کتنی سیلری ہے تمہاری؟ 1,20,000۔ اچھا، اور کہاں خرچ کرتی ہو ساری؟ ایک اور سوال۔ سدرا نے اسے دیکھا، پھر اس کے خود کے قریب ہونے کو۔ اپنے ماتم کے خراجات کے لیے کمیٹی ڈال رکھی ہے، اگر کبھی مر گئی تو تم پر بوجھ نہیں بنے گا۔ وہ سدرا تھی، صحیح سے جواب تو وہ پیپرز میں بھی نہیں لکھتی تھی۔ او جانے من، اس کی فکر مت کرو، اب اتنا پیسہ ہے میرے پاس کہ تمہارے ماتم کے اخراجات اٹھا سکوں۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتا ہوا بولا۔ زاریان پیچھے ہو۔ یہ لو ہو گیا۔ اسے خود سے پیچھے کیا مگر خود نہیں ہوا تھا۔ بہت بہت بدتمیز ہو، بندہ تمہارا محتاج نہ ہو۔ اب کے لہجہ نم تھا۔ جب تم موت کی باتیں کر کے مجھ پر ترس نہیں کھاتی تو میں کیوں تم پر ترس کروں؟ کوٹ پہنتا ہوا وہ بولا۔ تو صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ تم صحیح نہیں، تم بکواس کہتی ہو۔ اس کی طرف دیکھتا ہوا وہ بولا۔ تم مت سنا کرو میری بکواس، مجبوری ہے نا، اب بیوی جو ہو۔ اس کی ناک کھینچتا ہوا وہ بولا۔ رات کو کون سی مووی دیکھی تھی؟ اس کا مسلسل خود کو ٹچ کرنے کی وجہ سے اس نے پوچھا۔ کیوں، تم نے بھی دیکھنی ہے؟ جی نہیں، تمہاری طرح ویلی نہیں ہوں۔ ویلی؟ واہ، تمہاری اور آمنہ کی اردو سن کر میری اردو بھی نیلی پیلی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ پیسے دو گے یا نہیں؟ دوں گا، مگر سود سمیت واپس لوں گا 20,000۔ شرم نہیں آئے گی بیوی سے سود لیتے ہوئے؟ بیوی سے کیسی شرم، ہو ہی بے شرم۔ شکریہ، کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شکریہ، بدتمیز آدمی۔ 20,000 کیا، تمہیں 1,000 بھی دے گئی تو کہنا آئے بڑے۔ خود سے بڑبڑاتی وہ باہر نکلی۔ سامنے زاریان آمنہ کی پیشانی پر پیار کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ اندیکھا کرتی اندر کچن میں چلی گئی۔ کہاں سے آ جاتا ہے میرے پاس اتنا صبر؟ خود سے پوچھا۔ وہ تو جذباتی تھی، بے حد جذباتی، اور پھر اب صبر کیسے آ جاتا تھا؟ اپنے آفس روم میں بیٹھا وہ اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں کبھی وہ بیٹھتی تھی۔ آج 1 سال ہو گیا تھا اسے جاب چھوڑے وہاں اب کوئی اور لڑکی بیٹھی تھی۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ تو کوئی اور آ ہی جاتا ہے، مگر یاد کرنے والوں کے دل و دماغ پر وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کی۔ دو بیویاں تھیں، دونوں ہی مخلص ہیں، تو پھر مجھ پر فرض ہے ان کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، میں آج عہد کرتا ہوں اپنے رب کے ساتھ کہ آئندہ کبھی نہیں سوچوں گا اس کے بارے میں۔ آنکھیں کھولتا ہوا وہ بولا۔ سر میں آئی کم ان؟ امجد نے کہا۔ یس۔ وہ اندر آیا۔ امجد، مجھے احمد انڈسٹری والا فائل لا کر دو۔ والا؟ مطلب آج باس لگ رہے ہیں پٹھان؟ امجد نے سوچا اور وہ فائل لینے چلے گیا۔ زاریان نے اپنے جملے پر غور کیا تھا۔ اف آمنہ خان، تمہاری نیلی پیلی اردو سن کر میری اردو کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا مسکرایا۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ جائے نماز طے کر رہی تھی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا، 5 بج رہے تھے۔ ابھی تک نہیں ہے، بس مجھے لارے لگا دیتے ہیں، غصے سے کہتی وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں
میں بے فضول کنگھی کرنے لگ گئی۔ 10 منٹ ویسے ہی بالوں کے ساتھ لگی رہی، پھر سے ٹائم دیکھا، اللہ جی کب آئیں گے؟ پھر ایک نظر کمرے کو دیکھا، صبح 2 گھنٹے لگا کر اس نے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ 3 ماہ بعد آ رہا تھا، لیکن اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے 3 سال بعد آ رہا ہے۔ ایک بار پھر سے سارے کمرے کو دیکھتی وہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر نیچے چلی گئی۔ لاؤنج سے مسلسل باتوں کی آواز آ رہی تھی، یہ آواز وہ بند آنکھوں سے بھی پہچان سکتی تھی۔ اللہ، یہ بندہ یہاں بیٹھا کیا کہے لگا رہا ہے اور میں پریشانی سے پاگل ہو رہی ہوں۔ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر وہ بولی، السلام علیکم۔ لاؤنج میں آتے ساتھ ہی سلام کیا۔ وہ اسے دیکھ کر کھڑا ہوا، بائیں بازو پر مکمل سفید پٹی سے بندھی ہوئی تھی، پیشانی پر بھی چوٹ واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس ہلکا سا زخم ہوا ہے۔ نور کا ایک لمحے کو دل چاہا کہ اس کی عقل ٹھکانے لگائے، مگر بغیر کچھ کہے اس کے پاس آ گئی۔ عادتاً مرتضیٰ نے اسے اپنے ساتھ لگایا، پھر جھک کر پیشانی پر پیار کیا۔ اف اللہ جی، اس کا یہ عمل دل پر لگتا تھا، مگر یوں کسی کے سامنے جب وہ یہ کام کرتا تھا تو اس وقت زہر لگتا تھا۔ شکر ہے ابھی صرف آنٹی ہی بیٹھی تھی، ورنہ یہ شرم سے ہاتھ دھو کر بیٹھے اس بندے سے کوئی بھی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ دل میں سوچتی اس کے ساتھ ہی بیٹھی۔ کیا حال ہے میڈم؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ میرے حال الحمدللہ، مگر اپنا بتائیں، کہاں ذرا سا زخم ہوا ہے؟ اس کے بازو کو دیکھتی ہوئی وہ بولی۔ وہ مسکرایا، یہاں پیشانی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ذرا سی ہے؟ جی بالکل ذرا سی آنٹی، یہ کیا واقعی ذرا سی ہے؟ اس نے نورین بیگم سے تصدیق کروائی۔ کہاں ذرا سی، اچھی بھلی لگی ہے، یہ بدتمیز اولاد مجھے اسی طرح پریشان کرتی ہے۔ وہ اب مجھ پھر سے غصہ ہو گئی۔ ان کی بات پر نور مسکرائی۔ کیسے لگی ہے؟ نور نے پوچھا۔ پرائے پھڈے میں عبداللہ دیوانہ بن کر گیا تھا۔ اس کی بات پر وہ بولا، بھائی کیسے لگ سکتی ہے؟ ظاہر سی بات آپریشن کے دوران لگی ہوگی نا۔ پرائے پھڈے میں نہیں، پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتا ہے، نور نے کہا۔ اچھا، لیکن میرا پرائے پھڈے میں عبداللہ دیوانہ ہو گیا۔ ہنس کر کہا، پانی لاؤں؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا، نہیں چائے بنا دیں؟ اچھا، کہتی وہ صوفے سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ پیچھے نورین بیگم نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی کہ کیوں نہیں اس نے بتایا تھا، اور وہ بس گردن جھکا کر سنتا رہا تھا۔ ماؤں کی تو ڈانٹ میں بھی پیار ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد نور اپنی پسندیدہ ادرک اور الائچی والی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ آپ نے جتر ڈالی ہے اس میں؟ کپ کی طرف اشارہ کرتا ہوا مرتضیٰ بولا۔ جی، گردن اس بات میں ہلائی۔ یار میں یہ نہیں پیتا یہ۔ ہاں فائدہ مند چیز کب تم نے کھائی ہے؟ نورین بیگم نے کہا۔ آپ کو بھی نہیں پسند الائچی والی چائے؟ اس نے یاد دلانا چاہا کہ وہ بھی نہیں پیتی تھی الائچی والی چائے۔ نور بناتی ہی اتنے ذائقہ دار ہے کہ انکار کر ہی نہیں سکتی۔ اسے کپ پکڑاتی ہوئی وہ بولی، بہت ذائقہ دار۔ ایک سپ لیتا ہوا وہ تنزیہ بولا۔ چائے پی کر کچھ دیر بعد حیا صاحب بھی آفس سے آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ دیر باتیں کی، پھر رات کا کھانا وغیرہ کھا کر وہ اور نور اوپر آ گئے تھے۔ نور، حیا مجھے فرسٹ ایڈ باکس لا کر دے دے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا، کیوں؟ میک اپ کرنا ہے اپنا؟ اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، کسی بھی بات کا صحیح سے جواب نہیں دے رہے، خیر تو ہے نا؟ الماری سے فرسٹ ایڈ باکس اسے لا کر دیتی ہوئی وہ بولی، تو آپ کے بھی تو سوال ایسے ہیں جن کے جواب بنتے ہی نہیں ہیں، مجھے دیں میں کروں؟ اسے زخموں پر دوائی لگاتا دیکھ کر اس نے کہا، آپ خاموشی سے میرے پاس بیٹھ جائیں بس، مجھے دیں۔ اس کے ہاتھ سے کاٹن لینی چاہیے۔ نور، حیا جسٹ گولیاں لگی ہیں، معذور تو نہیں ہوا جو آپ سے اپنی کام کرواؤں؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، میں بیوی ہوں آپ کی، مجھ پر فرض ہے آپ کی خدمت کرنا۔ میں شوہر ہوں آپ کا، مجھ پر بھی فرض ہے کہ اپنے کام خود کروں۔ اسی کے انداز پر مسکرا کر کہا، اللہ جی کتنی زیادہ لگی ہے آپ کو؟ اس کے زخم کو دیکھتی ہوئی وہ بولی، مجھے سب سے کم لگی ہے، میرے ساتھ کے سولجرز کو مجھ سے زیادہ لگی ہے۔ کتنا مشکل کام ہے نا یہ؟ اسے دیکھتی ہوئی وہ بولی، بہت۔ زخم پر مرہم لگاتا ہوا بولا، آپ خود کیوں یہ پٹی وغیرہ کر رہے ہیں؟ تو کون کرے پھر؟ ڈاکٹرز، وہاں لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں۔ اسے دیکھ کر کہا اور پھر بکس اسے پکڑایا، بینڈیج کرنی ہوتی ہے، آپ لائن نہ ماریں تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اسے دیکھ کر پوچھا، آپ بس ایک دفعہ کسی لڑکی کو لائن تو مارے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بکس اپنی سامنے ڈریسنگ پر رکھتی ہوئی بولی، کیا ہوگا؟ پہلے آپ ٹرائی کریں پھر دیکھنا۔ اچھا جی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا سامنے ڈریسنگ ٹیبل سے وہ بکس اٹھایا اور واپس اپنی جگہ پر رکھا۔ نور نے اس کا یہ عمل دیکھا، بے اختیار شرمندگی نے گھیرا۔ اف نور، کیوں تم چیز اپنی جگہ پر نہیں رکھتی؟ دل میں سوچتی خود سے ہی غصہ ہوئی۔ میری نور حیات، جہاں سے چیز اٹھایا کریں وہیں پر واپس رکھا کریں۔ جھک کر اس کے گال چومتا ہوا وہ بولا، یاد ہی نہیں رہتی؟ آہستہ سے کہا، کیوں یاد نہیں رہتی؟ بیڈ پر بیٹھتا ہوا وہ بولا، پتہ نہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھی۔ پتہ کریں، جلد یہ عادت بہت بری ہوتی ہے، مجھے سبق مت پڑھایا کریں۔ یکدم موڈ بدلا۔
میں نہیں پڑھاؤں گا تو کون پڑھائے گا پھر؟ اسے مزید تنگ کیا۔ بچی نہیں ہوں، آتا ہے سب کچھ مجھے، میرے لیے تو بچی ہی ہے نا۔ اسے پکڑ کے اپنے قریب کرتا ہوا بولا، ایک تو اتنے ٹائم بعد آئی اور اوپر سے لیکچر سنا رہی ہیں۔ اسے دیکھتی ہوئی خفکی سے بولی، تو کیا میں اپنی جان کو لوریاں سناؤں؟ مسکرا کر کہا، کچھ نہ سنائیں۔ اس کے سینے پر سر لگتی ہوئی بولی۔ وہ اس کے اس عمل پر مسکرایا۔ یہ 3 ماہ کیسے گزرے تھے یہ صرف مرتضیٰ ہی جانتا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح اس کے سینے پر سر رکھے خاموشی سے روتی رہی، پھر یکدم اس کے بازو کا خیال ہے جسے بہت مضبوطی سے اس نے کب سے پکڑا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، سوری، فوراً سے پیچھے ہوتے ہوئی بولی۔ وہ ایک بار پھر سے مسکرایا۔ درد ہو گیا ہوگا نا؟ معصومیت سے پوچھا۔ اگر اس طرح قریب رہیں گی تو ہر درد برداشت کر لوں گا۔ اسے دیکھتا ہوا وہ مسکرا کر بولا۔ نور مسکرائی، لیٹ جائیں۔ اس کا تکیہ صحیح کرتی ہوئی بولی، کیوں؟ ڈانس کرنے کے لیے؟ اچھا پھر چلیں آئے کریں۔ وہ بھی اپنے آپ میں ایک تھا، نور کی طرح چڑھنے کے بجائے اگلے بندے کو خاموش کرواتا تھا۔ آپ کو ایک بات تو بتائی ہی نہیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ بولا، کیا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے دوست ابا حضور بننے والے ہیں؟ دن کو ہی نورین بیگم نے اسے بتایا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا بھلا کہ جو بات نور کو پتا وہ مرتضیٰ کو نہ بتائے؟ زاریان اس کے دوست کو بیتحاشا تھے۔ جی اچھا جی ہاں، اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں؟ جی بتائیں۔ سدرا نے ہی ان کی وائف کا سارا چیک اپ کیا ہے، کتنی بہادر ہے نا وہ۔ آخر میں اس سے پوچھا، اوہ تو وہ دوسری لڑکی تھی، اس نے سدرا کا سمجھا تھا۔ اچھا اور بھی محلے کی 3-4 خبریں سنا دیں۔ محلے کی کیا سناؤں؟ ہاں یاد آیا، ہمارے گھر کے ساتھ جو اصغر انکل رہتے ہیں نا، ان کی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی۔ پرسوں ہی تو یہ بات پتہ چلی تھی۔ انہیں دعوت بھی ملی تھی مگر معذرت کر لی تھی۔ اچھا اقصیٰ کی یا فروا کی؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ اسے تو آج تک ان کی بیٹیاں دیکھی بھی نہیں تھی، بس ویسے ہی اسے زشت کرنے کے لیے نام بولے۔ سبحان اللہ، آپ کو نام بھی آتے ہیں؟ ہاں اب نیبرز ہیں وہ، ہمارے نام تو آتے ہوں گے نا، ایون ہم تو کھیلتے تھے ساتھ میں۔ مزید تنگ کیا۔ اچھا ان کی تو ایک ہی بیٹی ہے، دوسرے کے ساتھ آپ کب کھیلتے تھے؟ فوراً سے یاد آیا کہ بس ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام زارا تھا۔ اس کی بات پر چہرہ جھکا کر مسکرا گیا۔ مجھے نہ الو نہ بنایا کریں، اچھا نا؟ اس کے بال کھینچتے ہوئے بولی، میری شہزادی آپ تو بنی بنائی الو ہیں، بنانے کی کیا ضرورت؟ اچھا الو ہوں، ساتھ میں آپ بھی الو ہیں جو رات کے 11 بجے باتیں کر رہے ہیں الو کی طرح۔ اس کے ساتھ رہ کر تھوڑی بہت باتیں آ ہی گئی تھیں، اب باتوں میں مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اس کی ناک کھینچتا ہوا بولا، اللہ مت کھینچا کریں، ناک فلو ہوتا ہے مجھے۔ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتی، نور حیا یہ والی حرکتیں میرے ساتھ مت کیا کریں یار۔ منہ بناتا ہوا وہ بولا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے نا؟ نہیں کچھ جائز ہے۔ اللہ بس اتنی سی محبت، اصل والی محبت تو بس وہی ہوتی ہے جس میں محبوبہ کی جوئیں بھی نکالیں۔ مزید تنک کرتی ہوئی وہ بولی، ایسی محبت سے میری پناہ۔ آج کل یہ آرٹیفیشل محبتیں۔ اسے سینے پر سر رکھتی ہوئی وہ لیٹتی ہوئی بولی، آج کل سب کچھ چائنا کا مال چلتا ہے۔ اچھا آپ کی محبت بھی چائنا والی ہے کیا؟ نہیں پھر کس والی ہے؟ پلاسٹک والی، جسے جتنا موڑیں کبھی نہیں ٹوٹتی، مگر کاٹنے سے تو ٹوٹ جائے گی نا۔ کاٹنے سے کٹے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ بس پھر سے شروع ہو جائے گی محبت کے فلسفے جھاڑنے۔ جب نیوٹن کے موشنز کے فلسفے جھاڑ سکتا ہے تو کیا میں محبت کے نہیں جھاڑ سکتا؟ آپ نیوٹن ہے کیا؟ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، نیوٹن اور مجھ میں فرق ہی کیا ہے؟ بس اس کے بالوں میں بم پھٹا ہوا ہے اور میرے بالوں میں حسن کے کرشمے ہیں۔ ہاں حسن دیکھنا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے بال بگاڑتی ہوئی بولی، آپ پکا میرے بالوں سے جیلس ہوتی ہیں نا، جو ہر وقت انہیں بگاڑتی رہتی ہیں۔ میں آپ کے بالوں سے جیلس نہیں ہوتی، میں تو آپ کے شیمپو سے جیلس ہوتی ہوں جو آپ لگاتے ہیں۔ اچھا تو لیمن میکس سے جیلس ہوتی ہے آپ کو؟ بات سنیں ذرا، آپ سب کو الو بنا سکتے ہیں، مجھے نہیں، سمجھے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ لیمن میکس نہیں لگاتے، تو پھر کیا لگاتا ہوں؟ پتہ نہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ ہمارے بعد کے لوگ ترقی کریں اور آپ اور میں بس لڑائی کرتے جائیں گے۔ اس کے گال کھینچتا ہوا بولا، جس طرح آپ کی حرکتیں ہیں نا، اب ترقی کریں گے بھی نہیں۔ اتنے زور کے گال کھینچتا تھا وہ۔ کس طرح کے گال اور ناک کھینچنے والی؟ میں ایک دفعہ ترقی تو کروں، سب سے پہلے یہ عادت ہی چھوڑ دوں گا۔ نور اب خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے مسلسل خاموش پا کر وہ بولا، کچھ نہیں۔ لہجہ بدلا ہوا تھا، نیند آ گئی ہے بچے کو؟ اس کے گال کھینچتے ہوئے وہ بولا، بچہ مت کیا کریں ہر وقت۔ اوکے بچی کروں گا، مجھے بچہ چاہیے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، بنا بنایا بچہ آپ کے پاس ہے؟ اور کون سا چاہیے؟ میرے ساتھ مزاق مت کریں، بس مجھے کہیں سے لا کر دیں بچہ۔ اب اذلان بھی نہیں آتا یہاں، میں بے حد بور ہو جاتی ہوں، بس مجھے بچہ لا کر دیں۔ اچھا میں صبح ہی جاؤں گا اور مال سے بچہ لے آؤں گا، بتائیں کون سے برانڈ کا لاؤں؟ آپ سیریس ہو جائیں۔ اب غصے سے کہا، نور حیا اولاد اللہ دیتا ہے اور یہ مرد کی قسمت سے ملتی ہے۔ جب میری قسمت میں ہوگی مل جائے گی۔ کب؟
جب اللہ نے چاہا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اذان اتنا یاد آتا ہے، اب وہ بھی بہت چڑچڑا سا ہو گیا ہے، پاس ہی نہیں آتا اور کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ یا آپ کے پاس بھی تو کسی کا بچہ ہی ہے نا، میرا تو نہیں ہے نا۔ اچھا اب ختم کریں اس بات کو، نہیں کرتی، عزت سے کہا، اوکے کرتی رہیں، اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہوا بولا، آپ ایک ذرا بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے، جائیں سو جائیں۔ ایموشنل کیا، وہ واقعی سو رہا تھا۔ نور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اب بات کرنا مجھ سے۔ واپس سے سر اس کے سینے پر رکھتی ہوئی بولی، آنکھیں موندے ہی اس نے اس کا سر کو دبایا، ہاتھ بھی نہ لگائیں، ہاتھ پیچھے کیے۔ 3 دن سے وہ مسلسل جاگ رہا تھا، اب بہت سخت نیند آ گئی تھی۔ اس کا مسلسل کہنا اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ صبح اٹھیں گے نا پھر دیکھنا، ساری نکالوں گی۔ جان ابھی تو سونے دے، پھر صبح اٹھوں گا۔ میں باجے بجا رہی ہوں کیا؟ اب اگر آپ نے کہا پھر دیکھنا، ڈھیٹوں کی طرح پھر کہا ہے ہی کوئی ڈھیٹ؟ انکل صحیح کہتے ہیں، آپ ڈھیٹ نہیں بلکہ ڈھیٹوں کے سرداروں کے بھی سردار ہیں۔ صبح ہو جائے پھر دیکھنا۔ سو جائیں یار، 3 دن سے نہیں سویا۔ اچھا، اور جو میں 3 ماہ سے سکون سے نہیں سوئی وہ، اس کا بدلہ صبح لینا، ابھی ترس کھائیں مجھ پر۔ ترس کھاؤں؟ اس کی بات پر وہ آنکھیں موندے ہی مسکرا گیا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ سو جائیں کہتا وہ اب واقعی سو گیا تھا۔ گلتوں نے اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھیں موندے ہوا تھا، بے اختیار مسکرائی، پھر واپس سر سینے پر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ سارا وجود سکون میں تھا، آج قلبی راحت مل رہی تھی۔